بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں شہداء کربلا کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آج ہیں حضرت زیاد بن عریب ساعدی۔ یہ بزرگوار بنی ساعد کے چشم و چراغ تھے، جو کہ بنی حمدان کی ایک شاخ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کے والد عریب کو اصحاب رسول میں شمار کیا گیا ہے، اور خود وہ بڑے ہی شجاع، روزہ دار، شب زندہ دار، عبادت گزاروں میں سے شامل تھے۔ روز عاشورہ انہوں نے امام حسین سے اذن جہاد لیا اور اس کے بعد شہادت کے لیے تیار ہوئے اور جام شہادت نوش کیا۔ عائض بن مجمع فرماتے ہیں یہ بزرگوار بھی اپنے والد کے ساتھ کربلا پہنچے اور نصرت امام کا فریضہ ادا کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اب آنے والے جتنے بھی اصحاب ہوں گے ان کی تفصیلات نہیں معلوم، بس چند ایک جملے ملتے ہیں کہ یہ بھی شہید ہے، یہ بھی شہید ہے۔ حملہ اولا میں، جو پہلے حملے میں جو شہید ہوئے ہیں، یعنی عمر بن سعد کے پہلے تیر چلانے کے بعد جنگ کا جو آغاز ہوا ہے، جس میں ہزاروں کمانیں چلی ہیں، تیر کیونکہ بارش ہوئی ان میں سے، اور یہ تقریباً 1 گھنٹے کی جنگ ہے جو علماء نے تحریر فرمائی ہے۔ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ 42 اصحاب با وفا جو امام کے شہید ہوئے ہیں، اور بعض نے 50 افراد کا بھی لکھا ہے۔ بہرحال ان میں سے نعیم بن عجلان یہ بزرگوار بھی حضرت امیر کے اصحاب میں سے ہیں، اور جناب امیر کی طرف سے بحرین عمان کے حاکم تھے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جنگ صفین میں بھی رہے اور میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ یہ شہید ہوئے۔ عمران بن کعب، ان کے تفصیلی حالات نہیں ہیں، بس اتنا ملتا ہے کہ یہ بھی روز عاشور پہلے حملے میں شہید ہوئے۔ حنظلہ بن عمرو یہ بھی اسی طرح کہ یہ پہلے حملے میں شہید ہوئے۔ قاسط بن زہیر، کردوس بن زہیر، مقصد ابن زہیر، فرماتے ہیں یہ بھی تینوں بھائی حضرت امیر کے اصحاب میں سے تھے، جنگ صفین میں بھی شریک ہوئے، بڑے ہی شجاع تھے، باعظمت تھے، اور روز عاشور پہلے حملے میں شہید ہوئے۔ کنانہ بن عتیق فرماتے ہیں کہ جناب کنانہ کا کوفہ کے مشہور روزگار اور باعث قرہ تھے، یعنی برقاری تھے، عبادت گزار تھے، اور روز عاشور پہلے حملے میں شہادت ہوئی۔ عمرو بن زبیعہ فرماتے ہیں بہت بڑے بہادر تھے، اسلامی جنگوں میں ان کا نام ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ پہلے عمر بن سعد کے لشکر میں شامل تھے، لیکن روز عاشور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ فوجیں تیار ہو گئی ہیں امام سے لڑنے کے لیے، پھر وہ امام کے لشکر میں آ کے شامل ہوئے اور روز عاشور حملہ اولا میں شہادت ہوئی۔ باکر بن حی فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا زمانہ انہوں نے در کیا ہے اور شہداء کربلا میں شامل ہیں، اور پہلے وہ عمر بن سعد کے لشکر میں تھے، جیسے انہوں نے دیکھا روز عاشور پھر امام حسین کے لشکر میں آگے۔ اوہم بن امیہ، عبداللہ، عبید اللہ، عامر بن مسلم اور ان کے غلام سالم، سیف بن مالک، یہ سب کے سب وہ افراد ہیں جو فرماتے ہیں کوفہ کے رہنے والے تھے، بعض ان میں سے بصرہ کے رہنے والے تھے، اور یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ کے قافلے میں شامل ہوئے اور روز عاشور امام سے اذن جہاد طلب کیا اور جام شہادت کو نوش کیا۔ حارث بن نبہان فرماتے ہیں، ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ حارث کے والد نبہان حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے غلام اور بڑے جنگجو تھے۔ جناب حمزہ کی شہادت کے 2 سال بعد وفات پا گئی۔ ان کے بیٹے حارث امام حسین سے محبت، مولا علی سے محبت، امام حسن سے محبت، لگاتار ان تمام ائمہ کے ساتھ ساتھ رہے اور روز عاشور امام حسین کے ساتھ مل کر ان سے ملاقات کی، اور پھر روز عاشور امام حسین سے اذن جہاد طلب کیا، جام شہادت نوش کیا۔ منع بن زیاد حضرت شیخ توسی فرماتے ہیں کہ یہ امام حسین کے اصحاب میں شامل ہیں اور روز عاشورہ حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ عبد الرحمن بن عبداللہ فرماتے ہیں یہ وہی شخصیت ہے جن کو اہل کوفہ نے بہت سے دعوتی خطوط دے کر قیس بن مصہر سیداوی کے ہمراہ امام حسین کی خدمت میں مکہ روانہ کیا تھا، اور روز عاشور پھر امام سے اذن جہاد طلب کیا اور جام شہادت کو نوش کیا۔ حلاس بن عمرو کوفہ کے باشندے تھے، حضرت امیر کے اصحاب میں سے تھے، ظاہری دور خلافت میں ایک پولیس افسر تھے، اور اسی طرح روز عاشور جب ان کو پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا
پہنچ گئے 8 محرم کی رات میں یزیدی لشکر میں شامل تھے، اور پھر 8 کی رات کو امام حسین کے لشکر میں آ گئے۔ ظاہر بن عمرو یہ بھی فرماتے ہیں کہ بڑے شجاع تھے، رسول اللہ کے اصحاب میں سے تھے، بیعت شجرہ میں شامل تھے، صلح حدیبیہ میں، جنگ خیبر میں، اور امیر المؤمنین کے بھی بہت قریب تھے۔ حج بیت اللہ مشرف ہونے کے بعد 60 ہجری تو واپسی پر امام حسین کے ہمراہ کربلا پہنچے، روز عاشور حملہ اولی میں شہید ہوئے۔ جبلہ بن علی یہ کوفہ کے شیعوں میں سے تھے اور بہادر تھے، جنگ صفین میں حضرت امیر کے ساتھ تھے، اور پھر امیر کی شہادت کے بعد روپوش ہوئے۔ جیسے ہی ان کو پتہ چلی کہ امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ گئے اور کربلا جا رہے ہیں، تو فوراً اپنے آپ کو کربلا پہنچایا، روز عاشور شہید ہوئے۔ مسعود بن حجاج اور عبد الرحمن بن مسعود یہ دونوں باپ بیٹا بڑے شجاع تھے۔ پہلے سپاہی یزید میں تھے ابن سعد کے ساتھ، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ روز عاشور امام حسین کے ساتھ انہوں نے جنگ کر دی ہے، تو فوراً امام کے لشکر میں شامل ہوئے اور جام شہادت کو نوش کیا۔ سوار ابن ابی فرماتے ہیں کہ یہ بھی حملہ اولی میں ہی شامل تھے۔ فرماتے ہیں زہیر بن بشر، ان کے حالات تو معلوم نہیں ہو سکے، بہرحال فرماتے ہیں یہ بھی حملہ اولی میں شہادت پائی۔ عمار بن حسان، جناب عمار مخلص شیعہ حیدر کرار میں شمار ہوتے ہیں، ان کے والد جناب حسان حضرت امیر کے اصحاب میں سے تھے۔ جنگ صفین میں حضرت کے ہم رکاب ہوئے، مکہ سے امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ ہوئے اور روز عاشور جام شہادت کو نوش کیا۔ عبداللہ بن عمیر، مسلم بن کثیر، زہیر بن سلیم، امیہ بن سعد، حارث بن امراء القیس، فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے وہ افراد ہیں جو جنگ روز عاشور حملہ اولی میں آ کے شہید ہوئے۔ یہ حارث بھی بڑے عبادت گزار تھے، بڑے شجاع تھے، پہلے ابن زیاد کے لشکر میں تھے۔ جب انہوں نے کربلا میں دیکھا کہ امام حسین اکیلے رہ گئے اور کوئی بات صلح کی طرف نہیں جا رہی، یا امام حسین علیہ السلام نہیں مان رہے کہ یزید کی بیعت پر یا ابن زیاد کے پاس، امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ کر روز عاشور پھر انہوں نے جنگ کی اور جام شہادت کو نوش کیا۔ عمارہ، ایک عمارہ بھی ملا اور عمار بھی ملتا ہے، یہ بھی فرماتے ہیں حمدان کے ایک قبیلے سے تھے اور حضرت امیر کے اصحاب میں سے تھے۔ تینوں جنگوں میں، جنگ جمل، صفین، نہروان میں آپ کے شریک کے ساتھ شریک، و رسول اللہ سے بھی بعض نے لکھا ہے کہ اصحاب رسول میں سے بھی تھے، اور نصرت امام اور اسلام کا دفاع کرتے ہوئے حملہ اولی میں شہادت نوش کی۔ جنادہ بن کعب یہ بھی امیر علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، مکہ میں اپنے اہل و عیال سمیت امام کے ہمراہ ہوئے، حملہ اولی میں شہید ہوئے۔ جوین بن مالک کوفہ کے رہنے والے تھے، امام حسین کے صحابی تھے۔ جب کوفہ کے تمام قبائل کربلا میں امام سے جنگ کرنے کے لیے بھیجے گئے تو یہ پسر سعد کے ساتھ لشکر میں شامل تھے۔ جیسے کربلا میں آپ کو پہنچے، روز عاشور دیکھا، موقع پاتے ہی جناب جوین امام حسین کے لشکر میں شامل۔ حباب بن حارث فرماتے ہیں کہ ان کے حالات کے بارے میں صرف اتنا ملتا ہے، یہ بھی حملہ اولی میں شامل تھے۔ ربیہ بن خوت کوفہ کے شیعوں میں سے تھے اور ان کا شہداء کربلا میں نام ہے۔ رمیث بن عمرو فرماتے ہیں یہ بھی شہداء کربلا میں۔ ذبیعہ بن عمرو زیارت رجبیہ میں، جو کتاب اقبال ہے سید ابن طاؤس کی، ان میں شہداء کے جو نام اور فہرست ہے اس میں یہ ان کا نام ہے، لیکن ان کے حالات نہیں معلوم۔ عامر بن مالک یہ زیارت رجبیہ میں ان کا نام ہے۔ عمر بن کناد یہ بھی زیارت رجبیہ میں ہے۔ منذر بن سلیمان فرماتے ہیں یہ بھی زیارت رجبیہ میں ان کا نام ہے، لیکن تفصیل نہیں ہے۔ سلیم امام حسن کا باوفا غلام کربلا میں نصرت امام حسین میں شہید ہوا۔